صحابہ کے لیے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ میں بیان فرما دیا۔ اسی طرح غیر صحابی وہ لوگ جو صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں اور ان کے اعمال اللہ کے ہاں بڑی بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البینہ کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ اس لفظ کو استعمال فرمایا کہ یہ اللہ کی رضا ان خاص نیک اور صالحین کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ جو رب سے ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم کے اندر سورۃ البینہ میں استعمال فرمایا۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صالحین امت صحابہ کے علاوہ تابعین ہوں یا تابعین سے نیچے درجہ کے ایسے لوگ جو صالحین، محدثین، ائمہ گزرے ہیں، ان کے لیے بھی اگر لفظ رضی اللہ تعالی عنہ کا استعمال کیا جائے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ ہاں، یہاں پر ایک تھوڑی سی اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ اگر صحابی کا ذکر اور غیر صحابی کا ذکر اگر اکٹھے ہو رہا ہے تو التباس سے بچنا ضروری ہے کہ صحابی کے لیے آپ اس وقت لفظ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے اور غیر صحابی کے لیے رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور رحمہ اللہ تعالی اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تاکہ صحابی اور غیر صحابی میں امتیاز ہو جائے۔ اگر الگ الگ ذکر ہو رہا ہے تو اس وقت اگر دونوں کے نام کے ساتھ، صالحین کے نام کے ساتھ بھی اور صحابہ کرام کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذکر کر دیا جائے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ التباس سے بچنا ضروری ہے کہ صحابی اور غیر صحابی میں فرق واضح